باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على ذكره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین کرام حاضرین جمعہ محترم بزرگوں دوستوں ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی دعائیں کی تلاوت کی اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر بہت سارے نبیوں کے ذکر کیے ان میں سے ایک نبی بہت بڑی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے قرآن مقدس کے اندر اور ایک دو جگہ نہیں بلکہ 63 جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ڈالا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کے نزدیک بہت ہی اونچے نبی ہے بہت ہی بڑے نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ابھی آپ حضرات کے سامنے میں پچھلے جمعے یا 2-3 جمعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہے کہ اس کا مضمون جو ہے بہت ہی لمبا ہے عرض کیے تھے کہ کم سے کم 1.5-2 مہینہ اس کا بیان اگر سنیں گے پھر بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کے آگے امتحان دیتے رہے اور اللہ تبارک تعالیٰ امتحان لیتے رہے اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 امتحان دیے اور چاروں امتحان جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے دیے کہ آج انسان سوچ نہیں سکتا ہے سمجھ نہیں سکتا ہے ویسے امتحان دے نہیں سکتا ہے پوری دنیا والے جو ہے ایسے امتحان نہیں دے سکتے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان دیا محترم بزرگ اور دوستو عرض کیے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرض کیا کہ ابراہیم جب تمہارا بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کو جو ہے زیادہ محبت جب کرنے لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ حکم کیا کہ اس کو چومنا مت چاٹنا مت اس کو بوسہ مت دینا اس کو گود مت اٹھانا آج محترم بزرگ اور دوست تو ہم میں سے کوئی ایسے انسان نہیں ہے کہ اپنے بچے سے پیار نہیں کرتے حالانکہ وہ نبی تھے بہت پیار کرتے تھے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ عرض کر دیے خبردار آج کے بعد جو ہے اپنے بیٹے سے پیار مت کرنا اپنے بیٹے سے محبت مت کرنا محترم بزرگ اور دوستو اس کے اندر بھی پاس ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عرض کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ اے ابراہیم اے میرے نبی اے میرے خلیل کہ آپ جو ہے اپنے آپ جو ہے آگ کے حوالہ ہو جانا محترم بزرگ اور دوست اس کے اندر ہی پاس ہوا اللہ تبارک تعالیٰ عرض کیے کہ تمہارا یہ معصوم بچہ جو ہے 7 سال یا 9 سال کا جو بچہ ہے اسے اس کے گلے کے اندر جو ہے چھری چلا دو اس کے اندر بھی کامیاب ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو بچے بسے تھے وہ صرف اور صرف وحدہ لا شریک یعنی صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ بسے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک اس کے دسترخوان کے اوپر کوئی مہمان تشریف نہ لے آئے محترم بزرگ اور دوستو پچھلے جمعے میں عرض کیے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرض کیے
اللہ تبارک تعالیٰ کہ ابراہیم آپ جو ہے اپنے آپ جو ہے آگ کے حوالہ ہو جانا. تو محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حدیث کتابوں کے اندر آتے، تفسیر کی کتابوں کے اندر آتے کہ نمرود بادشاہ جو ہے بہت کٹر دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، اور وہ خود جو ہے اپنے آپ جو خدائی دعویٰ کرتا تھا. جیسے فرعون جو ہے خدائی دعویٰ کرتا تھا، اسی طرح نمرود جو ہے خدائی دعویٰ کرتا تھا. اور وہ یہ کہتا تھا کہ میرے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، میرے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا ہے. محترم بزرگ اور دوست، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں کہ اے امی آپ کا خدا کون ہے، آپ کا اللہ کون ہے، آپ کا مالک کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ تمہارا باپ. محترم بزرگ اور دوست کیا فرماتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے خدا ہے. ایسے مطلب ماحول تھے اس وقت، اور آج بھی ماحول ہے. محترم بزرگ اور دوست آج بھی ایسے ماحول ہے، لیکن انسان غور نہیں کرتے، انسان سمجھتے نہیں ہے. اس لیے تو ہم مسجد میں نہیں آتے، کبھی اس کی بات مان لیتے، کبھی اس کی بات مان لیتے. لیکن اللہ کے رسول کی بات جو ہے انسان ٹھوکر مار رہا ہے. اور قسم ہے اس ذات پاک کی، جب تک انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے تب تک وہ انسان کامیاب ہو نہیں سکتا ہے، تب تک وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اپنی مرضی پیچھے رکھنا ہے اور اللہ کی مرضی ہمیشہ آگے رکھنا ہے، تب جا کر کے وہ کامیاب ہوگا. تو محترم بزرگ اور دوست آج ہم جو ہے اپنی مرضی آگے رکھتے اور اللہ کے رسول کی مرضی پیچھے رکھتے، کیونکہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 7000 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. آج انسان جو ہے 7000 حدیث کو روزانہ ٹھکرا رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے قرآن مقدس کے اندر 500 آیتیں جو ہے صرف نماز کے بارے میں جو ہے آیت نازل کیے. آج انسان 500 آیتوں کو ٹھکرا رہا ہے. تو محترم بزرگ اور دوست وہ انسان کیسے کامیاب ہو جائے گا؟ تو یہ اپنی مرضی آگے چلا رہے اور اللہ کے رسول کو ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں. تو محترم بزرگ اور دوستو وہ انسان اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے، اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب اللہ کے رسول کی مرضی آگے ہو. اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ مومن جو ہے اس وقت نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ساری دنیا سے زیادہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ دار سے، ساری چیزوں سے زیادہ جو ہے مجھ سے محبت نہ کرنے لگے، اللہ سے محبت نہ کرنے لگے. تو محترم بزرگ اور دوستو اللہ کے رسول سے محبت پہلے، اور سارے خاندان، سارے کنبے، ساری اولادیں اس کی محبت پیچھے ہونا چاہیے. محبت ہے لیکن اللہ کا درجہ اونچا ہے، اللہ کے رسول کا درجہ اونچا ہے، اللہ کے بعد جو درجہ ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. اور آج بھی ماں کے جو لقب ملے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، باپ کا جو لقب ملا ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. یعنی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے تو یہ زمین آسمان، چاند سورج، تخت و تاج، حور و غلمان، جنت کی نہریں، کوئی چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ پیدا نہیں کرتا. وما رویت ہو کہ میں ایک کیڑے اور مکوڑے کو پیدا نہیں کرتا. یہ جو ہے ہم آج ایک سانس لے رہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. آج ہم جو کپڑا پہن رہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. آج ہم جو ایک قدم اٹھا رہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. تو محترم بزرگ اور دوستو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. تو محترم بزرگ اور دوست آج کرنے کا مقصد یہ کہ آج انسان جو ہے بہت بڑا دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہے. آج محترم بزرگ اور دوست کو مسجدوں کے اندر جماعت جاتی ہے، یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. محترم بزرگ اور دوستو جب انسان کی عمر ہو جاتی ہے تو وہ انسان مدرسے کے اندر نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ انسان مدرسے کے اندر نہیں پڑھ سکتا ہے. وہ چلتا پھرتا جو مدرسہ ہے وہاں پہ جائیں گے تو جو ہے وہاں پہ اس کو نماز سکھائی جاتی ہے اور اس کو جو ہے کل کلام یعنی صورتیں سکھائی جاتی ہے. تو محترم بزرگ اور دوست اس کی زندگی سمجھ جاتی ہے، اس کی زندگی جو ہے دونوں جہان کی زندگی سمجھ جاتی ہے. محترم بزرگ اور دوست تو اللہ بھی اس کی عزت کریں گے اور اللہ کے رسول بھی اس کی عزت کریں گے، کیونکہ حدیث کی کتابوں کے اندر آتے اور خود قرآن مقدس کے اندر آتے کہ سلام القول من رب الرحیم، کہ میں اس کو سلام کرتا ہوں جو میری حکم کے تابع ہوگے، یعنی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ سلام کرتے ہیں. لیکن آگے آئے جو ہے سلام القول من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور وہ ظالم ہوں گے
جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے وہ نیک بندوں کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتی، نیک بندوں کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ انسان نمازیوں کے پاس جو ہے، نیک انسان کے پاس جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کھڑے بھی نہیں رہنے دیں گے۔ قرآن مقدس کے اندر آتے ہیں کہ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، کہ میں اس کے ہاتھ سے پوچھوں گا، ہاتھ میرے خلاف گواہی دیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، کہ میں اس کے پیر سے پوچھوں گا، پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا أَعْيُنِهِمْ، کہ میں اس کی آنکھ سے پوچھوں گا، آنکھ اس کے خلاف گواہی دے گی۔ ہاتھ پیر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ پوچھیں گے۔ فرماتے قرآن مقدس کے اندر یہ اليوم نختم علی افواہہم، کہ میدان حشر میں جو ہے اس کے منہ کے اندر تالا لگا دیا جائے گا اور سارے جسم سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے سوال جواب کریں گے۔ قرآن مقدس کے اندر آتے یوم تحدث اخبارا، کہ زمینوں کے ٹکڑے اٹھ اٹھ کر گواہی دیں گے۔ الہ العالمین، میرے پاس جو داس پتی کھیلا کرتا تھا، میرے اوپر بیٹھ کے شراب پیا کرتا تھا، میرے اوپر بیٹھ کے زناخوری کیا کرتا تھا، میرے اوپر جو ہے غلط کام کیا کرتا تھا، یوم تحدث اخبارا، یہ زمینوں کے ٹکڑے اٹھ اٹھ کر گواہی دیں گے۔ یہ کھڑکیاں، الماری، روشن دان، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کے پاس جو ہے اڑ کر کے چلی جائے گی اور وہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس گواہی دے گی ساری چیزیں۔ یہاں پہ اور کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ جس وقت گناہ کیا تھا وہ ٹائم لکھ لیتا فرشتہ، جس وقت جو ہے چوری کیا اس وقت کا ٹائم لکھتا ہے، جس وقت وہ تاش پتی کھیلتا ہے اس وقت وہ ٹائم لکھتا ہے، جس وقت وہ شراب پیتا ہے، چاہے اندھیری رات ہو چاہے اجالا ہو، جس وقت وہ گناہ کرتا ہے اسی وقت جو ہے فرشتے ریکارڈ کر لیتے، وہ نامہ اعمال کے اندر لکھ لیتے۔ بہرحال محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عرض کیے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب آخری گھڑی آ گئی تو محترم بزرگ اور دوستو، حدیث کتابوں کے اندر آتے یہ نمرود ظالم جو ہے ایسی آگ لگائی تھی کہ کتابوں کے اندر آتے کہ 40 دن اور 40 رات اس آگ کو بھڑکائے اور ہر گھنٹے کے اندر جو ہے 4000 مزدور جو ہے اس آگ کو بھڑکاتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ پھر ایک گھنٹے کے بعد جو ہے دوسرا 4000 آتے تھے اور پھر اس آگ کو بھڑکاتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرض کرتے نمرود کی قوم عرض کرتے کہ اے ابراہیم، آج تمہاری آخری رات ہے، آج کی رات تمہاری آخری رات ہے، کل صبح جو ہے تجھے آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور آگ محترم بزرگ اور دوستو، تفسیر کی کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ آگ ایسی آگ تھی کہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ اوپر سے کچھ چڑیاں جاتی تھی تو محترم بزرگ اور دوستو جھلس کے نیچے گر جاتی تھی، کوئی پرندہ جاتے تھے اڑتے تھے تو جھلس کے نیچے گر جاتے تھے۔ محترم بزرگ اور دوستو ایسی آگ لگائے کیونکہ 40 دن اور 40 رات جو ہے اس آگ کو بھڑکانے میں کیے اور ہر گھنٹے کے اندر 4000 مزدور جو ہے اس آگ کو بھڑکاتے تھے۔ جب آخری گھڑی آئی تو محترم بزرگ اور دوستو فرشتے آتے اور عرض کرتے کہ ابراہیم تمہاری آخری رات ہے۔ رات میں آتے اور عرض کرتے کہ ابراہیم آج کی رات جو ہے تمہاری آخری رات ہے، کل صبح جو ہے تجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ محترم بزرگ اور دوست عرض کرتے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ فرماتے کہ میں اللہ کے پاس ہو کے آ رہا ہوں، اللہ سے جو ہے میں سمجھ کے آ رہا ہوں، اللہ کے پاس ہو کے آ رہا ہوں اور میں وہ فرشتہ ہوں جو اللہ تبارک تعالیٰ آگ کو پیدا کیا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ ہوا کو پیدا کیا ہے، اس ہوا کے اوپر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے مقرر کیا ہے کہ میں ہوا کدھر بھی موڑ سکتا ہوں، کدھر بھی ہوا کا رخ بدل سکتا ہوں۔ اے ابراہیم آپ کا حکم ہو تو 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے اس ہوا کو جو ہے مشرق سے مغرب میں کر دوں، آپ کا حکم ہو تو 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے مشرق سے مغرب میں کر دوں۔ محترم بزرگ اور دوست، حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال پوچھتے کہ اے فرشتے، اے ہوا چلانے والے فرشتے، آپ یہ بتائیں کہ میرا حال اللہ تبارک تعالیٰ جان رہے ہیں؟ فرماتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر ایک چیز جانتے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر آتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میں تمہارے دلوں کا راز جاننے والا ہوں۔ ہمیں جو ہے سوچنے اور سمجھنے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کے راز سمجھنے میں دیر نہیں کرتی، اس کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ تو محترم بزرگ اور دوستو فرماتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرا حال جان رہے ہیں؟ فرماتے کہ ہاں آپ کا حال جان رہے ہیں۔ فرماتے کہ پیچھے ہٹ جا، میں جانوں، میرا اللہ جانے۔ محترم بزرگ اور دوستو پھر دوسرے فرشتے کی ٹیم آتی ہے اور آ کر کے عرض کرتی ہے کہ میں جو ہے بارش برسانے والا فرشتہ ہوں،
میں ایسی بارش برسا دوں کہ یہ آگ جو یہاں پہ جل رہی ہے ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے یہ آگ بجھ جائے، ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے یہ آگ کو بجھا کے رکھ دوں۔ فرماتے کہ آپ کہاں سے آئے؟ فرماتے کہ میں اللہ کے پاس ہو کے آ رہا ہوں۔ فرماتے کہ اللہ میرا حال جان رہا ہے؟ فرماتے کہ ہاں آپ کا حال اللہ تبارک تعالیٰ جان رہے ہیں۔ فرماتے کہ اے فرشتے پیچھے ہٹ جاؤ، لا حاجت الیکم، کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرے کو جو ہے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم دوست، ہوا چلانے والے فرشتے اور جو ہے بارش برسانے والے فرشتے سارے کے سارے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ اب جو ہے تمام فرشتوں کے سردار آتے ہیں اور جبریل علیہ السلام آتے ہیں، عرض کرتے کہ اے ابراہیم میں جبریل علیہ السلام ہوں، میں تمام فرشتوں کے سردار ہوں، آپ کا حکم ہو تو اس آگ کو ختم کر دوں، اس آگ کو بجھا دوں۔ تو محترم دوست، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچانتے تھے جبریل علیہ السلام کو، سر پیر سے جو ہے سر تک دیکھتے ہیں تو فرماتے کہ ہاں جبریل علیہ السلام ہے۔ فرماتے کہ اے جبریل آج تمہاری ضرورت نہیں ہے، آپ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، تمام نبیوں سے ملاقات کیے، ٹھیک ہے، لیکن آج تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے کیوں؟ فرماتے کہ آپ کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میرا حال اللہ تبارک تعالیٰ جان رہے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم دوست، جبریل علیہ السلام جو ہے جانے لگتے، جب جبریل علیہ السلام جانے لگتے تو واپس بلاتے، عرض کرتے کہ اے جبریل آپ ناراض مت ہونا، کیونکہ آپ کا درجہ بہت اونچا ہے، آپ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، آپ سے ایک سوال مجھے کرنا ہے کہ اے جبریل آپ یہ بتائیں کہ یہ آگ کس نے جلائے؟ فرماتے کہ یہ نمرود نے آگ جلائی ہے۔ فرماتے کہ نہیں، نمرود نے آگ نہیں جلائی ہے، بلکہ نمرود کو آگ جلانے کی طاقت کس نے دیا؟ فرماتے کہ اللہ نے دیا۔ فرماتے کہ یہ آگ جو ہے اللہ نے جلائے۔ محترم دوست، عرض کرتے کہ آپ کو جو ہے کل آگ کے اندر کس میں ڈالیں گے؟ کون ڈالیں گے؟ فرماتے ہیں کہ نمرود اور نمرود کی قوم ڈالیں گے۔ محترم دوست فرماتے کہ نہیں، اللہ کے نبی کو یہ نمرود کو کیا طاقت اور نمرود کی قوم کو کیا طاقت، یہ آگ میں ڈال دے۔ محترم دوستو عرض کرتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ آگ میں ڈالیں گے۔ تو محترم دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ ھذا بینی و بین اللہ، یہ معاملہ جو ہے تمہارے آگے اللہ اور تو جانے یہ کیسے بچے گا۔ محترم جبریل علیہ السلام چلے جاتے، لیکن کتابوں میں ادھر آتے ہیں کہ رات بھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کروٹوں کے اوپر کروٹ بدل رہے اور مدد کے لیے، اللہ کی مدد کے لیے جو انتظار کر رہے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتے صبح، اے ابراہیم آپ کو جو ہے یہ نمرود کو جو ہے نمرود آگ میں نہ ڈالے اور نمرود کی قوم بھی آگ میں نہ ڈالے، بلکہ آپ جو ہے اپنے آپ جو ہے اس آگ کے اندر چھلانگ مار دینا، اس آگ کے اندر جو ہے چھلانگ مار دینا۔ محترم دوستوں، پچھلے جمعے میں عرض کیے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے کسی سے ملاقات نہیں کی، کسی سے ملاقات نہیں کیے، نہ اپنے باپ سے ملاقات کیے، نہ اپنی بیوی سے ملاقات کیے، نہ اپنی اولاد سے ملاقات کیے، نہ اپنے دوست احباب سے ملاقات کیے، بلکہ بے خطر کود پڑے آتش نمرود میں، یعنی فوراً جو ہے اس آگ کے اندر کود گئے۔ جب آگ کے اندر کود گئے تو آسمان سے اللہ تبارک تعالیٰ ایک آیت نازل کرتے، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، یا اے آگ خبردار آپ جو ہے ایئر کنڈیشن کمرہ ہو جا، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا، سلامن علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی ہو جا۔ محترم دوست، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس آگ کو باغ بنا دیا، اور کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ اس آگ کے اندر 40 دن اور 40 رات اس آگ کے اندر رہے، 40 دن اور 40 رات اس آگ کے اندر رہے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر گئے تھے تو ایک صورت تھی، لیکن جب دھیرے دھیرے آگ کم ہو گئی تو 10 صورت اور اللہ تبارک تعالیٰ بڑھا دیے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ آگ سے جب نکلے تو اس کے دوست احباب عرض کرتی ہے کہ اے ابراہیم آپ ایک صورت لے کے گئے تھے، لیکن آپ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ تجھے اور خوبصورت بنا دیے۔ محترم دوست، آج ہم جو توے کے اوپر نہیں رکھ سکتے، گرم گرم روٹی نہیں کھا سکتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر ہے، اور ایک دو دن نہیں بلکہ 40 دن اور 40 رات، لیکن اس کے اندر ایمان دے۔ آج ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، آج کوئی جماعت والے آتی ہے، بھائی صاحب نماز پڑھ لیجیے، بھائی صاحب نماز پڑھ لیجیے، یہ اللہ کرم ہے کہ بیچارے جماعت والے آتے ہیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں قسم اس ذات پاک کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہاں پہ سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لے گا۔ وہاں پہ یہ نہیں فرمائیں گے تو جماعت والے آئے تھے آپ کو دعوت دی تھی آپ نماز نہیں پڑھے، وہاں پہ ڈنڈے لگیں گے صرف،
حدیث کی کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ وہاں پہ یہ نہیں بولیں گے کہ آپ کو مولانا سے نماز پڑھنے کے لیے بولے تھے، آپ نماز نہیں پڑھے تھے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے حدیث کے اندر ہمارے وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد عورت کو جو ہے علم حاصل سیکھنا فرض ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مسجدوں کے اندر اور ساری مسجدوں کے اندر یہ جماعت والے جاتے ہیں، یہ جماعت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس سے جو ہے کوئی سبق لینا چاہیے، اس سے نماز سیکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ جاتے ہیں اور مطلب جو ہے پسینہ کے اندر دھوپ کے اندر دعوت دیتے ہیں، یہ اس کا احسان ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، کل قیامت دن جو ہے نفسی نفسی کے عالم ہوں گے، کسی کے پسینے گھٹنوں تک ہوں گے، کسی کے پسینے کمر تک ہوں گے، کسی کے پسینے جو ہے چھاتی تک ہوں گے، کسی کے پسینے گلے تک ہوں گے، کسی کے پسینے کان تک ہوں گے، کسی کے پسینے پیشانی تک ہوں گے، کسی کے پسینہ سر تک ہوں گے، اور کسی کا پسینہ خود کا پسینہ کے اندر جو ہے اس کا سر ڈوبا ہوا ہوگا۔ نفسی نفسی کے عالم ہوں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس وقت بخشش نہیں کریں گے۔ فرمائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کہ تو جو ہے میرے آگے سجدہ نہیں کیا، آج تمہاری کمر کے اندر لوہ ٹھوک دوں گا، جھکنے نہیں دوں گا۔ تو محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آج جو ہے انسان کو سوچنا سمجھنا چاہیے، یہ بہت نازک بڑی ہے، بہت جو ہے نازک بڑی ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے اور فرمایا کہ آپ کی شکل و صورت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اور بڑھا دی ہے، فرماتے تجھے کیا معلوم کہ جب میں اس آگ کے اندر چھلانگ مارا تو سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس آگ کو جنت کی باغ بنا دیے، اللہ تبارک تعالیٰ اس آگ کو جو ہے جنت کے باغ بنا دیے، اور خدا کی قسم، اللہ ذات پاک کی قسم، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے صبح اور شام جو ہے جنت کے دسترخوان میرے سامنے بھی گراتے تھے، اور اس دسترخوان کے اندر جو ہے جتنی بھی نعمتیں جنت کے اندر ہے، ساری نعمتیں جو ہے، سارے پھل فروٹ جو ہے میرے دسترخوان کے اندر تھے، آتے تھے۔ اور قسم اس ذات پاک کی کہ تجھے کیا خبر، تجھے کیا معلوم کہ میں 40 دن اور 40 رات اس آگ کے اندر ہے، ہر رات جو ہے، ہر صبح اور شام جو ہے اللہ کا دیدار کرتا تھا۔ نمرود کو بولو کہ ایک مرتبہ اور آگ لگا دے، نمرود ظالم کو بولو ایک مرتبہ اور آگ لگا دے، تاکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کو جو ہے صبح اور شام دیدار کرتا رہوں۔ کیونکہ یہ آگ چھوٹ گئی تو اللہ کا دیدار بھی چھوٹ گیا، اور جنت کے دسترخوان بھی چھوٹ گئے، اور جو جنت کا کھانا بھی چھوٹ گیا۔ یہ نمرود ظالم کو بولو ایک مرتبہ اور آگ لگا دے، تاکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کو جو ہے صبح اور شام جو ہے اس کا دیدار کروں، جنت کا کھانا کھاؤں۔ تو محترم اور دوستو، یہ سب کچھ جو ہے ایمان کے اوپر ہے۔ آج ہمارا ایمان جو ہے زیرو برابر ہے۔ محترم اور دوست، مسجدوں کے اندر اذان ہوتی ہے، انسان نہیں آتے نماز پڑھنے۔ محترم اور دوست، سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ آج ہماری عمر 60-70 سال کی ہو گئی، آج جو نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو محترم اور دوست، ہمیں اور آپ کو جو ہے عید کے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہو، اور ہمیں اور آپ کو جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز پڑھ سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة وسويها ذكر الله والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتعقيب أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر الخطاب وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أمي شريفين المطهرين من الناس الحمد والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وتم وأهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم
दोस्तों बुजुर्ग को हमारी जमात नवागढ़ से आई है और आपकी बस्ती में रहते हुए हमें 2 दिन हो गए। आज तक एक भी नमाजी नहीं आया इस मस्जिद में। अगर हम ईमान वाले नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा दोस्तों बुजुर्ग इस मस्जिद में? ईमान वाले के लिए मस्जिद बनाई गई है, कोई गैरों के लिए मस्जिद नहीं बनाई है। हाँ, मस्जिद ईमान वालों के लिए बनाई गई। आज ईमान वाला इस मस्जिद में नहीं आ रहा है तो कल कौन आएगा दोस्तों बुजुर्गों? हाँ, बेचारा इमाम साहब खुद ही अजान देता है और खुद अकेला ही नमाज पढ़ता है। यह मस्जिद जैसे दुआ दे सकती है, बेदुआ भी दे सकती है। और इकराम पास में आप पूछ सकते हैं, हदीस के अंदर आता है जब इस मस्जिद को आबाद करेंगे, मस्जिद दुआ देगी कि अल्लाह इसने मुझे आबाद किया, तो इसको आबाद कर। हाँ, अगर आज हम मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आएंगे, ये मस्जिद हमारे लिए बेदुआ देगी, हमारी बस्ती में अल्लाह का अजाब आएगा। ये मस्जिद कहेगी कि अल्लाह इसने मुझे बर्बाद किया, कि अल्लाह तो इसका बर्बाद कर। तो बुजुर्गों, अल्लाह रोज क़यामत, हदीस के अंदर आता है, अल्लाह रोज क़यामत के दिन फरिश्तों को कहेगा, ए जाओ मेरे फरिश्तों, मेरे पड़ोसी को बुला करके लेके आओ। फरिश्ते आज करेंगे, ए बारे ताला आपके पड़ोसी कौन है? कहेगा मेरे पड़ोसी को है जो मस्जिदों को आबाद करने वाले। आज जब मस्जिद को आबाद कर रहे हैं तो बुजुर्गों, ये मस्जिद की एक गवाह देगी रोज क़यामत के दिन। हाँ, आज हम नमाज पढ़ते नहीं है, माशाल्लाह मस्जिद हमने आलीशान बना रखी है। हमारी खुराक, जैसे हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, हमारी खुराक वो है। मस्जिद की खुराक क्या है? नमाजी है दोस्तों बुजुर्गों। हाँ, मस्जिद का जेवर कौन है? नमाजी है। आज हम कुछ नमाज नहीं पढ़ते तो कौन पढ़ेगा हमारी मस्जिद में आके? अल्लाह माफ करे, एक दिन ऐसा ना आ जाए कल के दिन आज हम नमाज नहीं पढ़ रहे, गैर की औकात में हो जाए कि आप नमाज तो पढ़ते नहीं है, सिर्फ अजान होती है, मस्जिद के लोग लग जाएगा, तो क्या करेंगे दोस्तों बुजुर्गों? आज हमें खुद को गौर करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए। हदीस के अंदर आता है जब हमारा ईमान हमें मस्जिद में लेकर कर आता है, ईमान जन्नत में कैसे लेके चले जाएगा दोस्तों बुजुर्गों? आज हमें खुद को सोचना चाहिए। हमारी बस्ती के अंदर, इस हमारे गांव के अंदर कम से कम 20 से 25 घर है, इतने ही है ना। अगर एक घर में से एक आदमी भी आए तो 20 घर में से 20 आदमी आएंगे दोस्तों बुजुर्गों नमाजी। लेकिन आप पढ़ना ही नहीं पसंद करते हैं नमाज। सबसे पहले कब्र के अंदर नमाज का हिसाब होगा, जिसकी नमाज सही निकली उसके अमाल, बाकी अमाल भी सही होंगे दोस्तों बुजुर्गों। आज हम कुछ सोचो तन्हाई में बैठ के, अल्लाह ने क्यों भेजा, अल्लाह क्या क्या मकसद है दुनिया में भेजने का? मैं बहुत सी बार आपके गांव में आता हूँ, लेकिन एक भी नमाज नहीं दिखते, कभी कभी एक या दो आते हैं, वो भी कभी कभी। आज हमें खुद को सोचना चाहिए कि हमारी बस्ती वीरान है, हमारी मस्जिद वीरान है, दिन की पैसी है दोस्तों बुजुर्ग हमारी बस्ती। आज हम कुछ नमाज नहीं पढ़ती है, कल हमारी नस्ल क्या नमाज पढ़ लेगी? क्या सबूत है हमारे औलाद नमाज पढ़ लेगी? जैसा बाप काम करता है वैसा बेटा करता है दोस्तों बुजुर्गों। इसलिए नमाज की पाबंदी करो, अपनी मस्जिद में 5 नमाज जिंदा करो। हाँ, खुदा की कसम भी देखो, अल्लाह पाक हमारी बस्ती में चैन भी देगा, सुकून भी देगा, इत्मीनान भी देगा, इज्जत भी देगा, सब कुछ देगा दोस्तों बुजुर्गों। आज हमारे ऊपर हालात क्या रहे, आज हम परेशान क्यों हो रहे? हमारी मजबूरी है। हाँ, हमारे हालात खराब इसलिए हो रहे, हम अल्लाह को याद नहीं करते, अल्लाह हमें याद नहीं करता है। हदीस के अंदर आता है, और मैं काम आपके पास में बैठे दोस्तों बुजुर्गों पूछ सकते हैं, हाँ ये तो मेरे बाप दादा की बनाई हुई हदीस नहीं है। कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। आज हमें खुद को सोचना चाहिए। हाँ, आज हमारे पास चौराहे में बैठने के लिए वक्त है दोस्तों बुजुर्गों। एक घंटा तो 2 घंटा पाप मानने के लिए बैठ जाएंगे, जानकारी के फार्म भरने के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन अल्लाह के लिए हमारे पास 5 मिनट नहीं है। एक नमाज में कम से कम 5 मिनट लगती है दोस्तों बुजुर्गों। हाँ, इसे की नमाज में 10 मिनट मान लो। ऐसा कर कर अल्लाह पाक किस दिन में 70 मिनट ले रहा है, हम अल्लाह को 70 मिनट नहीं दे सकते तो क्या दे देंगे दोस्तों बुजुर्गों? ऐसे तो हम बोलते हैं हम मुसलमान हैं दोस्तों बुजुर्गों, हम नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं है। जिस दिन हम अल्लाह को मानने वाले बन जाएंगे दोस्तों बुजुर्ग, हमारे ऊपर हालात नहीं आएंगे। फिर आज ईमान वाला ईमान की कदर को भूल गया आपको। इसलिए मेरी यही दरखास्त है आपसे, यही अजीजा है कि आप कम से कम अपनी मस्जिद को आबाद करने वाले बन जाए। और कहीं जा ना जाए जमात में, उससे मतलब नहीं है। जमात में इसीलिए निकाला जाता है कि मुकाम पे जावे आदमी नमाजी बन जाए, और कोई मकसद नहीं है जमात में निकालने का। जमात में निकालने का ये भी मकसद नहीं है कि आप हाजी बन जाए या आप मौलवी बन जाए, कोई मकसद नहीं है। जमात में इसलिए निकाला जाता है कि नमाजी बन जाए, मुकाम पे आकर आपका काम करने वाला बन जाए, हाँ नमाज पढ़ने वाला बन जाए। हर एक मर्द औरत पर इतना दिन सीखना जरूरी है कि हराम और हलाल की पहचान हो जाए दोस्तों। इसलिए सब नमाज की पाबंदी करेंगे आज से, अगली के पिछली के लिए तौबा करें, आने वाली हमारी जिंदगी उस पे करो कि इंशाल्लाह आज से लेके मौत की शाम तक नमाज पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज से मस्जिद में आने वाले बनेंगे, आज से मस्जिद को आबाद करने वाले बनेंगे सब। अरे भाई इंशाल्लाह के लिए भी ताले लगे हुए, क्या पैसे लगते हैं इंशाल्लाह बोलने के भी?
कोशिश करो, नियत करो, जैसी नियत होगी अल्लाह वैसे फैसले होता रहेगा इंशाअल्लाह। तो सब नमाजी बनेंगे, आज से नमाज पढ़ने आएंगे मस्जिद में। और हमारी जमात आपकी मस्जिद में कल हो रही है, हमारा भी साथ, सब साथी हम सीखने वाले हैं दोस्तों बुजुर्गों, तो हमारा भी साथ देंगे। अगर मुझसे कहने सुनने में गलती हुई तो उसके लिए माफ करना भाई। Good.